ارے یہ بہت مقدس رات ہے شب برات، بڑی پاکیزہ رات ہے، اس میں تو تمام گنہگار معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، 15 شعبان، شاید آج 15ویں رات ہے شعبان، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آج 14 شعبان ہے، کل 15 شعبان ہے، یہ 15ویں شعبان ہے، شب برات ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ ہاں، جس کو شبھ رات بھی کہتے ہیں۔ شاید آپ لوگ نہیں جانتے کہ جانتے ہیں؟ شبھ رات کے حلوے کھائے ہو؟ نہیں کھائے ہو؟ اللہ کبھی کھانے کی توفیق بھی نہ دے، بولو آمین۔ ہم نے کہاں سے یہ شیطانی فعل یاد دلا دیا آپ کو؟ اس لیے یاد دلا دیا کہ یہ بھی یاد رکھو، تاکہ تمہارے ناتے دار، رشتہ دار، آزو بازو، خاندان، یہ وہ الا بلا سے، ہماری مائیں بہنوں سے زیادہ، ارے یہ بہت مقدس رات ہے شب برات، بڑی پاکیزہ رات ہے، اس میں تو تمام گنہگار معاف کر دیے جاتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، چلو مردوں کو بلانے جاتے ہیں آج کی رات میں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان، پیٹرو میکس لے کر قبرستان جاتے ہیں، اگربتیاں سلگاتے ہیں، پھول، وہاں قبروں پہ جھاڑو مارتے ہیں، قبر پہ مٹی چڑھاتے ہیں، وہاں مٹکے پانی بھر بھر کے رکھتے ہیں، گھروں کے اندر حلوے بنائے جاتے ہیں، یہ سوجی، یہ میدے کا حلوہ ہے، یہ چنے کا حلوہ ہے، یہ آٹے کا حلوہ ہے، یہ چاول کا حلوہ، پتہ نہیں 10 قسم کے حلوے بنائے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، اس کے اوپر میاں میاں ہوتا ہے، فاتحہ دلائی جاتی ہے، اور پھر اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو حضرت اویس قرنی کے نام سے باقاعدہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے، استغفر اللہ، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ نے اویس قرنی کے لیے جنت سے حلوہ بھیجا تھا۔ اویس قرنی کون ہے، کیا ہیں، یہ پوری ایک کہانی ہے، شیطان کی آنت ہے، یہ تمام سب بکواس ہے، یہ تمام سب کیا ہے؟ بکواس ہے۔ آج کی رات پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، الحمدللہ آپ حضرات تو ایک دینی مجلس میں بیٹھے ہو، لیکن آج مسلمانوں کے یہاں جا کے دیکھو باقاعدہ پٹاخے، پتہ نہیں کیا کیا شب برات کے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، چراغ جلائے جاتے ہیں، اور کیا 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 جاتا ہے، حالانکہ یہ اسلام کے اندر اس کا کہیں وجود بھی نہیں، کہیں عطا پتہ نہیں، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا بدعت من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کسی بھی نئی چیز کا کوئی اضافہ کرتا ہے تو وہ بدعت ہے۔ بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی، ہر وہ نئی چیز جو اسلام میں، اب کوئی مولوی کھڑا ہو کر کے آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے، تمہارا مولوی آ کے بول کے گیا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، تو بتاؤ یہ مائکرو فون میں تقریر کرنا یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ اسٹیج بنانا بھی بدعت ہے، یہ مائکرو فون استعمال کرنا بھی بدعت ہے، محراب بنانا بھی بدعت ہے، مینارہ بنانا بھی بدعت ہے، گھڑی پہننا بھی بدعت ہے، فلانا کپڑا پہننا بھی بدعت ہے۔ پولیس دنیا بھر کے آپ کے سامنے گمراہیوں والی باتیں کرے گا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کنفیوز ہو رہا ہوگا، واقعی یار یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے، ربانی صاحب نے تو کہا کہ یہ بدعت ہے، تو یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت۔ یہاں آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھو، وہ آپ کو کنفیوز کر رہا ہے۔ ہر وہ کام جسے دین سمجھ کر کے کیا جائے، کیا سمجھ کر کے؟ دین سمجھ کر کے۔ آپ نے جو گھڑی پہنی ہے دین سمجھ کر کے پہنی ہوئی ہے، بولو یہ مائکرو فون میں جو ہے یہ دین سمجھ کر کے ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں دین سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹرین سے سفر کر رہے ہو دین سمجھ کر کے کر رہے ہو، ہوائی جہاز سے حج کرنے جا رہے ہو دین سمجھ کر کے جا رہے ہو۔ ہمارا راستہ ہے الحمدللہ ملا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، سواری ہے، تو چاہے بیل گاڑی سے جائیں چاہے پیدل جائیں، پہلے پیدل جاتے تھے، ہوائی جہاز پانی کے جہاز سے جاتے تھے، آج الحمدللہ پہلے اونٹ کی سواریاں کرتے تھے، گھوڑے سے جاتے تھے، کھچروں پہ بیٹھ کے جاتے تھے، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم بس سے بھی جا رہے ہیں، کشتی سے بھی جا رہے ہیں، فضاؤں سے بھی جا رہے ہیں، بری بھی جا رہے ہیں، ہوائی جہاز سے بھی جا رہے ہیں، کاروں سے بھی جا رہے ہیں، گاڑیوں سے بھی جا رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل دیے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہ بدعت کیسے ہو سکتا؟ نبی نے سواری کے اوپر الحمدللہ حج کیا ہے، تو یہ دین سمجھ کر کے ہم نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے وہاں تک پہنچنے کا۔ آج جو کچھ بھی دین میں کیا جا رہا ہے، دین بتلا کر کے لوگوں کو، یہ نیاز ہے، یہ قرآن خوانی، تو اب قرآن خوانی کی بات آئی، لوگ کہیں گے جی قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، بے شک قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، میں بھی کہتا ہوں قرآن پڑھو، ثواب کا کام ہے، کون منع کرتا ہے قرآن پڑھنے سے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ قرآن خوانی بدعت ہے،
تو وہ چلاتا ہے کہ تمہارا مولوی کہتا ہے قرآن پڑھنا بدعت ہے. اس کو بتلاؤ نہیں تم قرآن خوانی، یہ جو جمعہ کو جمعرات کو مولویوں کو جمع کر کے ٹوپیاں لگانے والوں جمع کر کے سپارے جو پڑھواتے ہو، گھر کی اوپننگ کرنی ہو، دکان کی اوپننگ کرنی ہو، اور یا کوئی بھی موقع اور تمہارا باپ مر جائے یا تمہاری ماں مر جائے یا کوئی گھر میں میت ہو جائے، قرآن خوانی کرواتے ہو، اگر بتیاں جلا کر اور قرآن خوانی کروا کر مردوں کے ایصال ثواب کرتے ہو یا خیر و برکت کے لیے، اجتماعی طور پر یہ جو مروجہ قرآن خوانی ہے یہ سراسر بدعت ہے، کیونکہ یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ نبی کے صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، کسی نے نہیں کیا. تو دین سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے کرتے ہو، اس لیے یہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو شرک کی گندگیوں سے پاک و صاف کرو، اور اپنے عمل کو، اپنے کردار کو بدعت کی گندگیوں سے پاک و صاف کرو. توحید اور سنت ہے فقط، توحید و سنت امن و راحت کا طریق. توحید اور سنت یہی امن کا راستہ ہے، یہی شانتی کا راستہ ہے، یہی سکون کا راستہ ہے. اسی سے معاشرہ درست ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو اسی سے درست کیا تھا، رب کے قرآن سے اور اپنے کردار سے معاشرے کو صحیح بنایا، درست بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا حکمران بنا دیا، ان کو دنیا کا حاکم بنا دیا. قیصر و کسریٰ کے تاج ان کی ٹھوکروں میں آ گئے. اللہ اکبر. اسی توحید و سنت کی برکت سے میرے عزیزوں، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی اگر وہ آپ کے اندر کردار پیدا ہو جائے، وہ نبوت کے نبی اس کے صحابہ کا عمل آپ کے اندر، ہمارے اندر پیدا ہو جائے، رب کعبہ کی قسم فرشتے زمین پر اتر کر ہم سے مصافحہ کریں گے. یہ ہمارے نبی کی بشارت ہے. اس لیے آج اگر امن چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو، دنیا کی اعلیٰ بلاؤں سے نجات چاہتے ہو، اے مسلمانوں، اے میرے دوستوں، اور اے میرے وطن کے تمام لوگوں، برادران وطن کو بھی میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، واللہ اگر تم امن چاہتے ہو تو اپنے مالک پروردگار کی عبادت و بندگی کرو، اپنے مقصد زندگی کو نہ بھولو، اللہ کی عبادت و بندگی کرو، رب کے قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس کو اپنے زندگی کے اندر ڈھالو. انشاءاللہ تعالی من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ کی پیروی کریں گے، جو رسول کی پیروی کریں گے، وہی کامیاب ہوں گے. یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا درس ہے، اور یہی بات میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ لوگوں اپنے گھر کو پاک و صاف کرو گندے رسم و رواج سے. شادی بیاہ کو، اپنی میتوں کو، سب کو تیجے، دویم، سویم، 11ویں، 12ویں، 40واں برسی، اور اسی طرح سے ان تمام سب چیزوں سے پاک صاف کرو. اپنی شادی اور بیاہ کو سنت کے مطابق بناؤ. ایک لڑکا 5 سال پہلے شادی کر چکا ہے. اب لڑکی کا بھائی اپنے بہنوئی کی بہن سے اچانک شادی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو تھوڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے. یہ نکاح شغار میں نہ آ جائے. یہ علماء حضرات بیٹھے ہیں، شیخ عبد الرحمن حفظہ اللہ شیخ الجامعہ آپ کے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال انہی سے اگر آپ پوچھ لیں. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے اس سلسلے میں، نکاح شغار حرام ہے. نکاح شغار کہتے ہیں ادلے بدلے کی شادی. ادلے بدلے کی، میں تیری بہن سے شادی کر لوں، تو میری بہن سے شادی کر لے. میں تیری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دوں اس شرط پر تو میری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دے. اس میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر بغیر مہر کے کر رہا ہے تو حرام ہے، لیکن اگر مہر سے کر رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی مہر کے ساتھ تیری بیٹی سے اپنے بیٹی کی شادی کروں گا، اور بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں میں بھی مہر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی تیرے بیٹے سے کروں گا، تو بعض علماء نے اس کو حلال کہا ہے. لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے زمانے کے محدث ہیں، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی بعض اہل علم کے اس میں یہ جائز نہیں ہے. یہ شادی جائز، اسے نکاح شغار کہیں گے، چاہے وہ مہر سے ہو یا بغیر مہر. واللہ عالم بالصواب. جی، قرآن اگر پھٹ جائے اور ردی ہو جائے تو اس کو کیا کریں؟ اس کو جلا دیں،
اس کو کسی تھالی میں یا کسی ستل میں رکھ کر کے اس کو جلا دیں، اور جلا کر کے اس کی راکھ کو کہیں دفن کر دیں، یا اسے کسی دریا میں یا کنویں کے اندر ڈال دیں، دفن کر دیں ایسی جگہ جہاں کوئی اس کی گستاخی، اس کی کوئی بے عزتی نہ ہو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بس واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔